یہودیوں کا مشکل ترین سوال اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جوابات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ وہ آپ کے علم و دانائی اور فہم و فراست سے بخوبی واقف تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ علمی مباحثے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شکست دے دیں تو مسلمانوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہودیوں کی برتری ثابت ہو جائے گی۔ یہودیوں نے طے کیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوالات کریں گے، لیکن ان کے جوابات قرآن کی بجائے تورات سے طلب کریں گے۔ ان کا گمان تھا کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے وہ تورات سے جواب نہیں دے سکیں گے اور یوں وہ علمی برتری حاصل کر لیں گے۔ یہ جماعت راس الجالود نامی ایک یہودی عالم کی قیادت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی۔ راس الجالود نے کہا، اے علی، ہم نے آپ کے علم و فضل کا بڑا چرچا سنا ہے۔ ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے اور ہمیں ان کے جوابات ہماری کتاب یعنی تورات سے دینے ہوں گے۔ اگر آپ نے درست جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم یعنی علم کا دروازہ تسلیم کر لیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکرا کر بولے، اگر میں تمہارے سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودیوں نے اس شرط کو قبول کر لیا کہ اگر ان کے تمام سوالات کے جوابات انہیں تورات سے مل گئے تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ یوں سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلا سوال جو کہ یہودیوں کی جانب سے پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے نہیں ہے وہ کیا ہے؟ راس الجالود نے پہلا سوال کیا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے نہیں ہے؟ یہودی جانتے تھے کہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، اس لیے وہ سمجھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس سوال کا جواب دینا ناممکن ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا تعقف فرمایا، وہ چیز شرک ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ یہ جواب سنتے ہی پورا مجمع حیران رہ گیا اور بے ساختہ واہ واہ کہنے لگا اور آپ کو داد دینے لگا۔ دوسرا سوال، وہ جگہ جہاں اللہ تبارک و تعالی موجود نہیں ہے، جہاں خالق و مالک موجود نہیں۔ راس الجالود نے دوسرا سوال کیا، اے علی، وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی عز و جل موجود نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا، اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہیں، ہر دنیا کے کونے میں موجود ہیں۔ یہودی عالم بولا، ہمیں اس سوال کا جواب ہماری کتاب تورات سے دیجیے، چونکہ ان کا یہ معاہدہ طے ہوا تھا کہ وہ سارے سوالوں کے جواب تورات سے ہی دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟
اس نے جواب دیا، میں 7ویں آسمان سے تمہارے پاس حاضر ہوا ہوں۔ پھر ایک اور فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں زمین کے 7ویں طبق سے تمہارے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا، 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، میرے قریب میرا خالق و مالک میرا رب تھا۔ پھر حضرت موسیٰ نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا، تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا، میرے قریب بھی میرے خالق و مالک میرے رب تعالیٰ کی ذات اقدس تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی، اللہ رب العزت، اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے۔ یہ جواب سن کر راس الجالود پریشان ہو گیا۔ تیسرا سوال، وہ چیز جو اللہ کے قریب نہیں ہے۔ راس الجالود نے تیسرا سوال کیا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ظلم۔ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب تعالی کے قریب نہیں ہے۔ اور راس الجالود اس جواب سے بھی لا جواب ہو گیا اور سوالات کا رخ بدلنے پر مجبور ہو گیا، چونکہ اسے اپنی شکست ہوتی نظر آ رہی تھی اور اسے اس بات کا قوی امکان بھی تھا کہ آج اسے شکست فاش ضرور ہوگی۔ چوتھا سوال، زمین پر جاری ہونے والا پہلا چشمہ۔ اب اس نے علمی سوالات کی بجائے تاریخی اور سائنسی سوالات کی طرف رخ کیا اور تکبر بھرے لہجے میں پوچھا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سا چشمہ ہے جو زمین پر سب سے پہلے جاری ہوا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکرا کر بولے، اس چشمے کا نام چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ راس الجالود خاموش رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راس الجالود بے ساختہ بولا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور اس نے اپنے دل میں جو اس کے سوال کے جواب تھا وہی دہرایا کہ ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم سمجھ رہے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ یہ جواب سن کر راس الجالود اور اس کے ساتھی حیرت میں ڈوب گئے۔ وہ اپنے ہی علم کے غرور میں ڈوب کر آئے تھے، لیکن حضرت علی کی بے مثال دانائی کے سامنے شکست کھا گئے۔ ناظرین، راس الجالود مزید گھبرا چکا تھا۔ اس کی گھبراہٹ میں اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا، اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو سب سے پہلے آسمان سے زمین پر اتارا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دینے سے پہلے فرمایا، یقیناً تم لوگوں کے ذہن میں پہلا پتھر وہی ہوگا جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں قدیم ہے؟
حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی بار تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جوابات سن کر حیران رہ گئے اور کوئی بھی ان کی مخالفت نہ کر سکا، کیونکہ آپ نہ صرف دلائل سے جواب دے رہے تھے بلکہ ان کی اصلاح بھی فرما رہے تھے۔ اسی دوران راس الجالوت نے ایک سائنسی سوال کیا، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا، اگر تم اپنے ماہ یعنی مہینوں اور سال پر غور کرو تو اس سوال کا جواب خود ہی مل جائے گا، خود ہی جواب پالو گے۔ راس الجالوت نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ ذرا اس سوال کی تفصیل بتائیے اور ہمیں پتہ چلے صحیح جواب کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کوئی دن دوسرے دن کے برابر نہیں ہوتا، اور نہ ہی گزشتہ رات اگلی رات کے برابر ہوتی ہے۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہیں۔ یہ جواب سن کر راس الجالوت نے ایک اور سوال کیا، زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے تو کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں ہے؟ یہ ایسا سوال تھا، یہ اس سے لگتا تھا کہ اس بار حضرت علی اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، چونکہ آپ باب العلم تھے تو ایسا ممکن ہی نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، صبح جب طلوع ہوتی ہے تو وہ سانس لیتی ہے، حالانکہ اس کے پاس نہ روح ہے اور نہ ہی جسم۔ یہ سن کر راس الجالوت جلدی سے پوچھا، اچھا یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی روشنی ایک بار تو پڑی لیکن دوبارہ کبھی نہ پہنچی؟ یہ بھی وہی سوال تھا جس کا جواب صرف تورات میں ہی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا گزر ہوا تھا، جب اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس وقت سورج کی کرنیں اس جگہ ضرور پڑی، لیکن اس کے بعد وہ روشنی دوبارہ کبھی وہاں نہ پہنچ سکی۔ ناظرین، اسی دوران اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور سوال کیا، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں، اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں؟ تو اس کے سوال کے جواب پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آسمان اور زمین ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، تم انہیں کبھی غائب نہیں پاؤ گے، لیکن موت اور زندگی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں اور کب آتی ہیں۔ سوالوں کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے اس نے اگلا سوال پوچھا، یہ کیا ہے؟ راس الجالوت نے یہ کیا، اے علی، وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اسی کے بارے میں خود بھی سوال کرتا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے لیکن اسی چیز کے بارے میں خود پوچھ داچھ کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جسے اللہ نے خود تخلیق کیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
اس کے بارے میں سوال کیا کہ موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے پوچھا کہ بیت اللہ کا طواف تو زندہ لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ یہ سوال بھی حیرت کو پیچھے چھوڑ دینے والا تھا، اور اس سوال پر بھی اسے یہ ضرور لگا کہ اس بار اس کا جواب مولا کائنات نہیں دے پائیں گے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، کشتی نوح علیہ السلام ایک ایسی بے جان چیز ہے جس نے طواف کیا۔ جب طوفان نوح آیا تو کشتی بیت اللہ کے مقام پر پہنچی اور اس نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ راس الجالوت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مزید سوالات کیے، اور آپ نے ہر سوال کا جواب بالکل درست اور واضح طور پر دیا۔ تبھی ایک یہودی مجمع سے بولا، دنیا میں ہر شخص سوچ کر جواب دیتا ہے، لیکن آپ ہر سوال کا جواب بغیر سوچے فوراً دے دیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکراتے ہوئے اس یہودی سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ یعنی کہ ایک جنرل سا سوال تھا کہ اس نے فوراً ہی جواب دے دیا۔ یہودی نے فوراً جواب دے دیا کہ جی میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو نے بھی تو فوراً جواب دیا، جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ ٹھیک اسی طرح مجھے یہ علم اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو باب العلم کا خطاب بھی عطا کیا گیا، کیونکہ آپ کو اتنا علم دیا گیا جو شاید آپ کے بعد آنے والوں کو میسر نہ تھا۔ یہودی حیران رہ گئے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ باب العلم، علم کا دروازہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کائنات کے رازوں کا علم عطا کیا گیا تھا۔ جب تمام سوالات کے جوابات بالکل درست مل گئے تو راس الجالوت سمیت پوری جماعت نے کلمہ حق پڑھا اور اسلام کو قبول کر لیا، اور سب کے سب یہودی دائرہ اسلام میں باخوشی داخل ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی کی ذہانت کا ایک اور سچا واقعہ، ایک شخص نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ اس کے پاس 17 اونٹ ہیں، اس کے 3 بیٹوں میں اس طرح تقسیم کیے جائیں۔ اس نے ایک پیمانہ بنایا جس میں اس نے پوری ہدایات لکھی کہ کس طرح کتنے بیٹوں کو کتنے کتنے اونٹ آنے چاہیے۔ بڑے بیٹے کو آدھے اونٹ دیے جائیں، جو ٹوٹل اونٹ ہیں ان میں سے آدھا حصہ اس کے سب سے بڑے بیٹے، جو کہ اس کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اس کو دینے ہیں۔ نمبر 2، درمیانے بیٹے کو 1/3 حصہ دیا جائے۔ جو اس کا درمیان والا بیٹا ہے اس کو صرف 1/3 اونٹوں کا حصہ دینا ہے، اور ٹوٹل اونٹ 17 ہے۔ نمبر 3، سب سے چھوٹے بیٹے کو 9واں حصہ دیا جائے۔ جب وہ شخص فوت ہو گیا تو لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ 17 اونٹوں کو ان حصوں میں کیسے تقسیم کیا جائے۔ بالآخر انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ آپ باب العلم تھے اور آپ کے علم و دانائی کے قصے اور چرچے دور دراز تک پھیلے ہوئے تھے، اور یہ واحد مسئلہ تھا جس کا آپ ہی کے پاس حل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں یہ مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ آپ نے
اپنی طرف سے ایک اونٹ آریتن یعنی ادھار دے دیا، جس سے ٹوٹل تعداد، کل تعداد اونٹوں کی 18 ہو گئی۔ پھر آپ نے اس طرح کی تقسیم کی، یعنی جیسے اس شخص نے وصیت کی تھی ٹھیک اسی کے عین مطابق بڑے بیٹے کو آدھے اونٹ دیے گئے، یعنی جو کہ اس حساب سے 9 اونٹ بنے۔ درمیانے بیٹے کو 1/3 حصہ دیا گیا، یعنی 6 اونٹ اس کے حصے میں آئے، اور سب سے آخر میں سب سے چھوٹے بیٹے کو 9واں حصہ دیا گیا، یعنی کہ 2 اونٹ، اور یہ سب کچھ اس مرنے والے شخص کی وصیت کے عین مطابق تھا۔ اس طرح کل 17 اونٹ تقسیم ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دیا ہوا اونٹ واپس لے لیا۔ یہ تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال ذہانت۔ جہاں لوگوں کے مسائل پیچیدہ ہو جاتے، وہاں آپ آسانی سے حل نکال لیتے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل ہمیں بھی حق پر چلنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیکوکاروں میں